اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی عزت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی. عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر. حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی. دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں، نرمی کرتے ہیں. عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھی. حضور نے فرمایا دیکھو نا، یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز تیز اونٹ چلا کر. ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر گزارا کرو. یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے، اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو، تلاش کرو کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو، تاکہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر نہ ہو. اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا، وہ اچھائی اس میں ہے، سیرت کی اچھائی ہے. صورت بہت اچھی نہیں ہے، اللہ نے سیرت اچھی دے دی ہے. جو کچھ دیا، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو. اس سے آگے آئیے، معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام. اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور یہ جاگیرداری. محنت کرے کسان مزدور ہاری، عیش کرے جاگیردار زمیندار. یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور چونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے، ہمارا تو زیادہ تر جو آبادی کا طبقہ ہے وہ کاشتکار ہے، لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری. اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح، کتنا بڑا ظلم ہے. ایک شخص خود شہر میں رہ رہا، لاہور میں، ساری سہولتیں اسے حاصل ہیں. کتنی سہولت ہوتی ہے، ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا. دیہات میں جا کے بیچارے کاشتکار کو وہاں ہو سکتا ہے کہیں سے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کنویں سے. کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان مروڑا اور پانی حاضر؟ کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹن اوپر سے نیچے کیا اور مکہ روشن ہو گیا؟ یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی، یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے، اور ایک زمین اس کے پاس ہے، فلاں ضلع میں میرا رقبہ ہے. اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے، اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لے جاتا ہے. کیا پہنچتا اس کو؟ یہ مزارعت جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار دے دیا گیا، یہ دور ملوکیت میں جائز قرار دیا گیا. بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی جیسے آپ نے کن کھجورا دیکھا ہے، اس کی بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں. کن کھجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ سینکڑوں. ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے. جاگیردار 3000 منصبدار، 5000 منصبدار، 20000 منصبدار، 30,000 منصبدار، یہ جاگیردار بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے، انہیں تو مزارع چاہیے. لہذا مزارعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا. جب اسلام میں بادشاہت آ گئی، ملوکیت آ گئی اور جاگیرداری آ گئی، جو ملوکیت کے پاؤں ہے وہ کنسلے کی طرح، کن کھجورے کی طرح اس کے پاؤں ہے، تو وہ تو جاگیردار ہے. یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعت حرام ہے، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے. یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے تو ایک دانہ لینے کا حقدار نہیں. اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ کاشت کرو. تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان چل رہی ہے، تم ملازمت میں ہو، تمہیں تنخواہیں مل رہی ہے، تمہارا پروویڈنٹ فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے، تمہیں تو تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا. زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاشت کرو، ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو. ملکیت تمہاری رہے گی، کاشت وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا، وہی لے کر جائے گا.
یہ فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی فتویٰ ہے امام مالک امام دار الہجرہ امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا فتویٰ یہ، اور عظیم ترین یہی دو ہے، اولین بھی یہی دو ہے، عظیم ترین بھی یہی دو ہے۔ امام شافعی بھی شاگرد ہے امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کے، ٹاپ پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد امام ظفر، ادھر امام مالک، ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی، پھر ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل۔ ٹاپ پر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام، گزارت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے، یا یہ ہے کہ خود کاشت نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو دے دے، بس ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ جو محنت کرے، جو خون پسینہ اپنا لگائے، وہی اس سے ساری جو ہے آمد بھی اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ مجھے حال ہی میں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ فتویٰ دیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے، گزارت حلال ہے، جائز ہے۔ شرطیں لگائی انہوں نے کہ بیج بھی زمیندار دے، کوئی جانور وغیرہ ہے تو وہ بھی زمیندار کا ہو، اگر کوئی ٹریکٹر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ جو ہے زمیندار کرے، یہ ہے شرطیں، یعنی اس کا کوشش کی ہے کہ اس جاگیرداری کا ڈنک جو ہے کم ہو جائے، اس مزارعت کے اندر جو مضرت ہے وہ کم ہو جائے، لیکن یہ کہ اصلاً اسے جائز قرار دے دیا۔ ہمارے ہاں کون شرطوں کو کون دیکھتا ہے، آداب کو کون دیکھتا ہے، قواعد و ضوابط کو کون، ہریان مریا، جیسے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسے ہی یہ مزارعت کی جو آمدنی ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حال ہی میں ابھی ملاقات ہوئی میری مولانا زاہد الراشدی صاحب، آپ کے بہت قریب جنابوالے میں، جو اس کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس کے خطیب ہیں، انہوں نے بتایا ملا علی قاری نے بھی یہ لکھا، جو بہت بعد کے حنفی جو ہے وہ فقیہ ہے، کہ دلائل تو وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ نے دی ہے، دلائل تو ان کے ساتھ ہے، لیکن مصلحت ہے جو جس کے تحت یہ فتویٰ دیا گیا۔ یہاں تک کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ دست راست سمجھ لیجئے، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہما، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ دلائل تو امام صاحب کی رائے کے حق میں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تقلید کا ایسا ایک علادہ گردنوں میں ڈال لیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دے دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام اور قاضی اور امام محمد نے، لہذا فتویٰ تو اسی پر چلے گا۔ میں نے ان سے بات کی ان کا ڈٹ کر، میں نے کہا میدان میں آئیے، ناکام کیجیے، جب تک یہ مزارعت ختم نہیں ہوتی ہے، جب تک جاگیرداری اور زمینداری ختم نہیں ہوتی ہے، اس ملک میں کوئی سیاست صحیح آ ہی نہیں سکتی۔ یہ سیاست تو وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، بڑے بڑے زمینداروں کا کھیل ہے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں، میوزیکل چیئرز گیم، یہ ہوتا ہے ان کا کھیلنے والوں کا، بہت زیادہ دولت والے جو ہیں ان کا کھیل ہے، ان کو کام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا، جاگیردار ہے اسے کو کام کرنا، وہ بیٹھ کر ایک کلب بنا رکھی ہے، یہ پارلیمنٹ کیا ہے، کلب ہے، وہاں بیٹھ کے وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آف آرڈر آ گیا ہے، اور یہ جو ہے ہماری حقوق جو ہے، پریولیج موشن آ گئی ہے، وہ کرتے نہیں گفتگو بیٹھ۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ خود کردہ ہے، یہ ہم نے اس نظام کو برداشت کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ نظام ختم نہیں ہوگا۔ خود کردہ کا علاج خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ غلط نظام جو چلا آ رہا ہے، جب تک اس کو ہم بدلیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ اس سے آگے آئیے، ایک ہے کارخانے دار۔ کارخانے دار کو اور مزدور کو آپ نے چھوڑ دیا کہ باہم طے کریں۔ کارخانے دار کہتا ہے میں تو صاحب آپ کو 15 روپے دوں گا، کام کرنا ہے تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ نہیں، یہ ویج بہت کم ہے، آپ نے ایک یونین بنا لی، کچھ ہڑتال کر دی۔ اچھا ہڑتال کر دی، 10 دن کی ہڑتال کے بعد غریب مزدور کا تو بچہ ہو سکتا ہے بھوکا مرنے لگے، کارخانے دار کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس میں لاکھوں ہے، کروڑوں ہے، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ ضمانت ریاست کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہیں تمہاری مناسب مزدوری نہیں ملتی مت کرو کام، لیکن تمہارے بچے کو بھوکا ہم نہیں مرنے دیں گے، تمہیں سبسسٹنس الاؤنس دیں گے، ان امپلائمنٹ الاؤنس دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، جس کے تحت کے انڈر رائٹ کر دیں گے، طے کر دیں گے، لکھ دیں گے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو ایک آدمی پاؤں جما کر بات کرے گا نا کارخانے دار کے ساتھ، ایک امپلائی جو ہے امپلائر سے بات کرے گا پاؤں جما کر، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں میں کام نہیں کروں گا۔ لیکن اب کیا ہے، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں میں کام نہیں کروں گا، مالک کہتے جاؤ دفعہ ہو جاؤ،
پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا جی میں اسی تنخواہ پہ کام کروں، اس کا تو کوئی فائدہ، سیکھ جائے کہاں وہ؟ مارکیٹ میں تو سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے کارٹل بنا رکھے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ویج نہیں بڑھائیں گے، الا یہ کہ مزدور کی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے. اور وہ ڈٹ کر کھڑا کب ہوگا؟ جب اس کو ضمانت ملی ہوئی ہو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی مزدوری نہیں ہوگی، تو تمہیں اتنا وظیفہ تو ہر مہینے ملتا رہے گا جس سے تم اور تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ کم سے کم زندہ رہ سکو. پھر کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے مزدور، پھر صحیح جو ہے ان کے درمیان معاہدہ ہوگا تو وہ منصفانہ ہوگا، عادلانہ ہوگا. جب تک یہ نہیں ہے، اور یہ نظام کیسے ہوگا؟ جب تک کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا جائے. اب زکوٰۃ کا بھی ایک نظام تو وہ تھا جو بدنام کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا، وہ تو بدنامی ہے، وہ تو سود کا کمیشن ہے کہ سود میں آپ کو اگر 6% ملتا تھا تو 2.5% انہوں نے کاٹ لیا، 4.5 3.5% آپ کو دے دیے، تو سود میں سے حصہ لے لیا ہے نا. سود کو حرام کرے اور زکوٰۃ پورے مال پر، سارے تجارتی اموال پر مال زکوٰۃ لے. آپ کی دکان میں جناب 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% کے حساب سے دے دیجئے، کتنا من اکاؤنٹ آپ کر لیجئے گا. کوئی ایک ہے اسٹاکسٹ، آپ کے گودام میں اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے، اتنی مالیت کا 2.5% دیجئے. تمہاری اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں، اتنی بھیڑیں اتنی بکریاں نکال دو. جب تک کہ تمام اموال میں سے زکوٰۃ نہ لیجیے. یہ کیا کہ بینک کے اندر جو جمع ہے اس پر سے زکوٰۃ کاٹ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، نام اس کا زکوٰۃ رکھا ہے، اور خیرات کا ایک نظام بنا دیا. کچھ خیرات اور کچھ سیاسی جو ہے اپنا ہتھ کنڈا، کہ وہ کے ناظمین زکوٰۃ جو بن رہے ہیں اور زکوٰۃ کونسلیں بن رہی ہیں، وہ سب کون ہیں؟ جو ہمارے سیاسی طور پر ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ورکرز ہیں. اور پھر جتنے غبن ہوئے ہیں اور جتنا اس نے مس اپروپریشن، سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں. آخر اگر حکومت کے جتنے محاسن ہیں وہ غبن ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کا کیوں نہیں غبن ہوگا؟ زکوٰۃ کو آسمان سے اتری ہے، بلکہ زکوٰۃ میں سے غبن کرنا تو آسان ہے، اس لیے کہ سود میں سے کاٹا ہوا ہے. اس میں تو انسان جو ہے وہ برا بھی محسوس نہیں کرے گا کہ یہ تو سود ہے، لعنت ہے، اگر اس کو میں نے کچھ ہضم کر لیا تو کیا ہو گیا. جب تک کہ یہ دو نظام نہیں آئیں گے، اور تیسرے یہ کہ سود کے ذریعے سے، جب تک کہ یہ ظلم، سود کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں ہمارے عام آدمی سمجھتے ہیں سود کہ اچھا ہے جی، کیا ہے، ایک آدمی نے پیسے جمع کرائے ہیں، اب اسے ہر مہینے اتنا پیسہ مل رہا ہے. عام آدمی بھی ہمارے ہاں یہ جو پٹھانوں والا سود ہے، یہ جو سود خور گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑی شرح کے اوپر سود دیتے ہیں اور خون چوس جاتے ہیں لوگوں کا، اور ان کے کسی طریقے سے قرضے ختم، ان کو تو سبھی برا کہتے ہیں. کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جن کے لیے کلمہ خیر کہے، ان کے لیے کسی نرمی کا یا ان کے لیے کسی بھی آسانی کا کوئی مطالبہ کرے. البتہ یہ جو بڑا سود ہے، بینک کا سود، کاروباری سود، اس کی شناخت لوگوں پر واضح نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ برائی جو ہے آپ کو انڈیویجول پر نہیں نظر آ رہی. انڈیویجول تو بظاہر سمجھتا ہے ایک فرد، بھائی ٹھیک ہے، مجھے دکان کے لیے مجھے قرض چاہیے تھا، مجھے قرض مل گیا، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، تو میں جو کمائی کر رہا ہوں اس میں سے بینک کو بھی حصہ دے رہا ہوں اپنا، اس کا سود کا. اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ اس کی خرابی سمجھ میں آتی جب آپ کو معلوم ہو اسی سود کے ذریعے سے دنیا میں اس وقت ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، کل 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یہودی، اور پوری دنیا کی دولت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ گئے. یہ سارا وہ بینکنگ نظام جو یہودیوں نے بنایا، یہ IMF ورلڈ بینک، جس کے ہم اس وقت غلام بن کر رہ گئے. ہمارا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اسے کہے یا چیف ایگزیکٹو کہے، ہمارا تو حکمران ہے، ہمارا بادشاہ اس وقت، اور وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے گوڈے ہمیں پکڑنے پڑتے ہیں. گوڈے گٹے کیوں؟ ہم غلام ہیں ان کے، اور ہم جکڑے ہوئے ہیں سود کے اندر. پوری دنیا کو یہودی سود خوروں نے در حقیقت اپنے شکنجے میں جو جکڑا ہے، جس طریقے سے کہ ان کو اپنے اندر ایک اپنے پورے ہتھ کنڈوں کے اندر جو باندھ کے رکھ دیا ہے، یہ سود کے ذریعے سے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے امریکہ میں کہتے بڑی جمہوریت ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ لوگ جانتے ہوں کہ دیوے استبداد جمہوری قوام پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب امریکہ میں اصل میں کیا ہے؟ امریکہ میں کیپٹلسٹ کا نظام ہے. یہ حکومت کس کی ہے؟ سرمایہ داروں کی ہے. جو کروڑ پتی نہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور کروڑ پتی جو ہے اپنے پیسے کی بدولت وہ صحافیوں کو خرید لے گا، ٹیلی ویژن چینل خرید لے گا، وہ لوگوں کے ذہنوں پر چھا جائے گا، آ جائے گا. یہ گورنمنٹ آف دی کیپٹلسٹ ہے، ناٹ عوام. یہ دھوکہ ہے، فریب ہے.
सरमाया दारों का। वहां वो जागीरदार उस तरह के नहीं है, सरमायादार है। वहां जागीरदारी की वो हैसियत नहीं रही, इसलिए कि उनके तहत आदमी नहीं होते। वो तो अगर बड़े बड़े रेंच हैं, बड़े बड़े अगर फॉर्म है, तो वहां भी आपको मालूम है कि चूंकि मशीनों के जरिए से बुआई भी हो रही है और हल भी चल रहा है मशीनों से, बुआई भी मशीनों से, कटाई भी मशीनों से, तो ज्यादा इंसान की जरूरत ही नहीं रही। लिहाजा वो सियासी निजाम वो नहीं है जो यहाँ का है, लेकिन वो जमींदार भी वहां का कैपिटलिस्ट है, निजाम कैपिटलिस्ट का। तो दर हकीकत ये डेमोक्रेसी जो है, इसलिए जो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय फॉर द पीपल, नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, सरमायादार की हुकूमत है। और सरमायादार जो है उसने अपनी क्लब बनाई हुई है, बैठा है, पार्लियामेंट है, ये कांग्रेस है, ये सेनेट है, ये सरमायादारों की क्लब है। बाकी आवाम के लिए वहां क्या है? वाकया ये है कि आम आदमी अमेरिका का भी ये जरूर है कि बुनियादी जरूरतें मेहनत करके, खून पसीना एक करके अपनी वो हासिल कर लेता है, लेकिन बहुत निचली सतह पर है। आम आदमी वहां भी बहुत निचली सतह पर है। और ऐसे लोग हैं मादूदे गिनती वाले जो 40-40, 50-50 बिलियन का एक चेक लिख सकते हैं, वो सब यहूदी है। हाउस ऑफ रॉथशाइल्ड्स, हाउस ऑफ गोल्डस्मिथ्स, ये सिटी बैंक जो यहां भी आ गया है अपनी सारी गंदगियां फैलाने के लिए, सिटी हाउसेज और सिटी कार, ये क्या है? ये जकड़ लेना है आपको। आपको जरा सा धोखा दिया, जाओ जी ले लीजिए, कोठी ले लीजिए, हम आपको कर्ज देते हैं। आप फूल गए, इतनी बड़ी कोठी का मैं मालिक हो गया। अब जब उसका कर्ज देने के चुकाने का मालूम हुआ कि मैं तो गुलाम होकर रह गया हूं, जो कमाऊं वो सारा का सारा उनकी किस्त के अंदर चला जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता कहीं डिफॉल्ट कर गया तो जितना मैंने दिया था वो भी हजम, और मकान वो जब्त करके और नीलाम कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर। लेकिन वक्ती तौर पर जरा सा धोखा जो हो जाता हो, देखो इतनी बड़ी कोठी का मैं मालिक हो गया, देखो इतनी लंबी कार मेरे पास आ गई, देखो फलां शय मैंने हासिल कर ली, लेकिन उसका नतीजा जो निकलता है वो तो वहां वालों से पूछिए, जिस तरीके से कि वो गुलाम बनकर रह जाते हैं, वो मजदूर बनकर रह जाते हैं। जैसे भट्टों में आपने देखा है, भट्टों में जो मजदूर होते हैं वो बिके हुए होते हैं, वो गुलामों की तरह होते हैं। उनको बल्कि लोग एक दूसरे से खरीद कर लेकर जाते हैं। एक भट्टे वाला आता है और दूसरे भट्टे की मजदूर जो गुलाम है उनको वो वहां की पेमेंट करके और ले जाता है। वो बिल्कुल उनके सर्स की तरह है, उनके गुलामों की तरह। ये सारी जो मैंने आपके सामने गिनवाई है, ये दर हकीकत नौ इंसानी को जो तकसीम किया गया, अंग्रेजी में आप कहते हैं हैव्स और हैव नॉट्स, कुरान ने उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? महरूमीन और मुतरफीन। और इन मुतरफीन की वजह से अल्लाह का अजाब आता रहा दुनिया में। इनके गुलछर्रे अभी बसंत मनाई, किसने मनाई? ये लखपति करोड़पति है, इन्होंने ऐश किए हैं, रातों को नींद हराम की है लोगों की, ये बसंत मना रहे हैं। क्या हो रहा है? दर हकीकत ये वही है मुतरफीन। सूरह बनी इस्राइल में फरमाया, जब हम ये फैसला कर लेते हैं, वैज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुतरफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहिल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। जब हमारा फैसला होता है कि किसी बस्ती को, किसी इलाके के लोगों को हलाक कर दे, तो मुतरफीन जो है, दौलतमंद लोगों को हम हुक्म दे देते हैं, आजादी दे देते हैं, उनकी लगाम ढीली कर देते हैं, उसमें फिस्क व फजूर का बाजार गर्म कर देते हैं। और जब पूरा फिस्क व फजूर का बाजार गर्म हो जाता है, अचानक हमारी पकड़ आती है, दम्मरनाहा तदमीरा, हम उसको पटक कर रख देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।